محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، کما قال اللہ تعالی فی سورة النساء: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ عن معاویة بن حبدة رضی اللہ عنہ قال: قلت یا رسول اللہ ما حق زوجة احدنا علیہ؟ قال: او تطعمها اذا طعمت وتقصوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ رواه ابو داود۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ حضرات محترم، آج ہمیں قرآن و حدیث کی تناظر میں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر بیوی شوہر کی نافرمان ہو تو شوہر کو قرآن و حدیث کی تناظر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اس سلسلے میں قرآن و حدیث نے کون سا راستہ اختیار کرنے کو بتایا ہے، ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی اور ہمیں راحت و سکون میسر ہوگا۔ لہذا ہمیں کوئی بھی معاملہ درپیش آئے تو ہمیں اسے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اقوال کی تناظر میں حل کرنا چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو ہمیں قرآن کون سا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، فرمایا جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، یعنی نافرمانی کا ڈر ہو یا نافرمان ہو، فرمایا فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، اللہ کا خوف دلاؤ، قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں سمجھاؤ، بزرگوں کے اقوال کو پیش کرو، اس کے سامنے شوہر کے مقام کو بیان کرو، اور دوسرا راستہ بیان فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر نصیحت سے وہ راستے پر نہ آئے، راہ راست پر نہ آئے، فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو بستر میں چھوڑ دو،
یعنی ان سے جمع کرنا چھوڑ دو. پھر بھی اگر وہ راہ راست پر نہ آئے، نافرمانی سے باز نہ آئے، تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں مارو. اور یہ مارنا ظلمن نہیں، تکلیف دینے کی وجہ سے مارنا نہیں، بلکہ یہ ادب سکھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے. یہ اس میں 3 طریقے بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالی. نصیحت کرو، پہلا اسٹیپ نصیحت کرو، اور اگر اس سے فرما بردار بن جائے سبحان اللہ، پھر بھی فرما بردار نہ بن سکے، راہ راست پر نہ آ سکے، تو ان سے جمع کرنا چھوڑ دو. پھر بھی راہ راست پر نہ آئے تو انہیں ضرب لگاؤ، مارو. لیکن یہ مارنا تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ راہ راست پر لانے کے لیے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر فرمایا اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو فرمایا ان پر زیادتی کے راستے مت ڈھونڈو. یعنی اب فرما بردار ہو جائیں تو کوئی راستہ ایسا مت، اب کوئی راستہ نکل آئے، کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اس پر زیادتی کی جائے، نہ ڈھونڈو. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالی رفعت و بلندی والا ہے. یعنی ان اللہ کان علیا کبیرا، یعنی اے میرے بندو مجھ سے بڑا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن تم بھی اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہو، اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ جب اتنا بڑا ہو کر بلندی کتنے بڑے، اتنی بلندی کے مقام پر ہونے کی باوجود وہ تمہیں معاف فرما دیتا ہے. تمہارے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی کرے تم بھی معاف کرو. اور اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داؤد نے کتاب النکاح میں، عن معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما حق زوجتی احدنا علیہ، فرمایا ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ یعنی کوئی شادی کر لے، اے میرے آقا اگر کوئی شادی کر لے تو شادی کرنے کے بعد ایک شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ قال، آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، فرمایا ایک شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھانا کھلاؤ، وَتَقْسُوهَا اِذَا اقْتَسَيْتَ، اور فرمایا جب تم کپڑا پہنو تو اسے بھی پہنو، اور فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، فرمایا چہرے پر نہ مارو، وَلَا تُقَبِّحْ، اور اسے گالی نہ دو، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اسے نہ چھوڑو مگر گھر میں. اس حدیث کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت و رضوان میرات المناجی شرح مشکات جلد 5 میں تحریر فرماتے ہیں وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، آقا علیہ السلام نے فرمایا چہرے پر نہ مارو. سبحان اللہ، کتنی اچھی نصیحت پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمائی. پھر آگے تحریر فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ چہرے میں نازک اعضاء، اس لیے چہرے پر نہ مارو. ادب سکھانے کے لیے بھی مارو تو چہرے پہ مت مارو، کیونکہ اس میں نازک اعضاء.
فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 4 جرموں پر شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، یعنی 4 جرم ایسے ہیں جس میں ادب سکھانے کے لیے، اصلاح کی خاطر شریعت نے اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت دی۔ پہلا، بناؤ سنگار نہ کرنے اور صاف ستھرا نہ رہنے پر، یعنی وہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے، صاف ستھری نہ رہے، تو اسی صورت میں بناؤ سنگار کے لیے اپنے شوہر کے لیے، شوہر کی خاطر صاف ستھرا رہنے کے لیے شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ پہلے تو نصیحت کرے گا، سمجھائے گا، لیکن نہ سمجھے تو مار سکتا ہے۔ اور دوسرا، بلا وجہ صحبت کے لیے پاس نہ آنے پر، یعنی شوہر اپنی بیوی کو بلائے صحبت کے لیے، جماع کے لیے، اور بلا وجہ، کوئی ایسی وجہ نہ ہو، وجہ شرعی نہ ہو، پھر بھی بیوی نہ آئے شوہر کے پاس، شوہر سے جماع کے لیے، صحبت کے لیے تیار نہ ہو، تو اس موقع پر، اس جرم پر شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ اور تیسرا، احکام شرعیہ کی پابندی نہ کرنے پر، نماز کی پابندی نہ کرنے پر، روزہ فرض ہو، روزہ نہ رکھنے کی بنیاد پر شوہر کو اجازت شرعی حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ضرب لگا سکتا۔ اور چوتھا، بغیر اجازت گھر سے نکلنے، جب چاہا نکل گیا، شوہر سے اجازت نہ لی، گھر سے نکل گیا، تو ایسے موقع پر بھی ادب تعدیب کے لیے کی خاطر، ادب سکھانے کے لیے شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن اس مار میں اصلاح مقصود ہو، یعنی اصلاح کرنا ہو، یہ نہ ہو کہ تکلیف دینا، ظلم کرنا۔ اگر ظلم مقصود ہو، تکلیف دینا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں یہ گناہ ہوگا۔ پھر آگے تحریر فرماتے ہیں کہ لا تقبح کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے گالیاں نہ دو، کہ اس سے تمہاری زبان گندی ہو، اور عورت کی عادت بگڑے گی، کیونکہ گالیاں سننے والا گالیاں بکنے بھی لگتا ہے۔ تم گالی بکو گے، وہ بھی ایک دن ایسا ہے کہ وہ بھی تمہیں گالی بکے، لہذا اسے گالی مت دو۔ اور دوسرا یہ ہے، عیب نہ لگاؤ، چونکہ بے عیب کو عیب لگانے سے وہ عیب دار ہو جاتا ہے، یعنی عیب نہیں ہے، عیب لگا رہے ہو، تو ایسی صورت میں تو اس کا 2 مطلب ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ گالی نہ بکو، اور دوسرا مطلب یہ ہوا عیب نہ لگاؤ، کیونکہ عیب اگر نہیں ہے، تم عیب لگاؤ گے تو وہ عیب دار ہو جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تَهْجُرْ، اسے نہ چھوڑو، یعنی اگر تم اس کی اصلاح کے لیے اس سے کلام و سلام بند کر دو تو گھر سے باہر نہ نکال دو، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، نہیں، اس سے وہ اور بھی آزاد ہو جائے گی۔ گھر سے نکال دو گے تو اور آزادی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، بلکہ گھر میں ہی رکھو، کھانا پینا جاری رکھو، صرف بول چال چھوڑ دو۔ یہ بائیکاٹ مکمل طور پر اصلاح کا ذریعہ ہوگا۔ اگر آج کے شوہروں نے اپنے نافرمان بیویوں کے لیے اگر یہ راستہ اختیار کیا تو انشاءاللہ تعالی یہ گھر دنیا ہی میں جنت بن جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے ترمذی شریف ابواب النکاح باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اس حدیث کے اس ٹکڑے کی روشنی میں جن کے اخلاق اچھے نہ ہو تو وہ کامل ایمان والا نہیں۔ جو کامل ایمان والا ہوگا عشق مصطفیٰ کے ساتھ اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے ساتھ وہ کامل اخلاق والا بھی ہوگا، اخلاق بھی اچھے ہوگا۔ یہ کامل ترین مومن کی پہچانوں میں سے، علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے۔ فرمایا کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ یعنی حدیث کے ٹکڑے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس حدیث کی روشنی میں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کامل ترین ایمان والے بننا تو ہمیں اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اور اگر ہم حسن سلوک کے ساتھ پیش نہیں آتے تو گویا ہم کامل ایمان والے نہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث کو روایت کیا امام ابن داود نے عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا كانت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر قالت فسبقته على رجلی فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال هذه بتلك السبقة۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا اچھا سلوک تھا، کس قدر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھی، کسی سفر میں یا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ دوڑ لگائی، یعنی اس قدر محبت کہ آقا بھی دوڑ رہے اور ساتھ میں حضرت عائشہ بھی دوڑ رہی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں پیدل دوڑنے میں آگے نکل گئی، یعنی دوڑ کا مقابلہ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عائشہ کے ساتھ، یہ حسن سلوک۔ فرماتی میں آگے نکل گئی، پھر فرماتی ہیں پھر جب میں کچھ بھاری ہو گئی، یعنی کچھ دنوں بعد جب میں وزنی ہو گئی، ہیلتھی ہو گئی تو پھر دوڑ لگائی۔ تو جب دوڑ لگائی یعنی پھر مقابلہ ہوا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، دونوں نے دوڑ لگائی۔ فرماتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھ سے آگے بڑھے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سبقت کا بدلہ ہو گیا، یعنی اے عائشہ ایک مرتبہ تم مجھ پر سبقت کر گئی اور اس بار میں تم پر سبقت کر گیا۔ یہ ہے اپنی ازواج سے اخلاق کا برتاؤ، ایسی اخلاق سے گھر جنت بن جاتا ہے۔ اور خیال رہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے نکاح میں جب آئیں تو آپ کی عمر شریف 50 سے اوپر تھی، لیکن اس قدر عمر میں فرق ہونے کے باوجود
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہ گھبرائیں. کیوں؟ آپ کیا اخلاق کریمانہ کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالی اگر آج کے شوہروں نے اپنی بیویوں کے ساتھ قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے مشن پر چلنا شروع کر دیا اور اسی مشن پر قائم رہتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا جنت بن جائے گی اور مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالی راحت و سکون عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا پکا عاشق بنائے، انہی کی غلامی میں زندگی اور موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.